اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سورۃ طٰہٰ میں جیسا کہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کس طرح مبارک بڑی تفصیل سے بیان کروایا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل سے جو تقاضی اور مشقتیں برداشت کرنے پڑی ان کا ذکر کروایا. اور جیسا الحمدللہ میں نے کئی دفعہ اپنے دروس میں عرض کیا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اگر آپ نظر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انبیاء اور مرسلین کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہم السلام کا واقعہ صرف ایک دفعہ اور ایک ہی مقام پر ذکر کیا گیا ہے. اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک ہے، بڑا عظیم قصہ، اور اس میں بڑے مواعظ ہیں، بڑے عبر ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، لیکن سارے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک جگہ ہے، جو سورۃ یوسف، اور کسی جگہ پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر نہیں کیا. اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ حکومت پر، سلطنت پر، ملک بھی عطا فرمایا، جن کو اللہ نے ایسا ملک عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا، کہ ان کی حکومت جو ہے صرف انسانوں پہ نہیں تھی بلکہ جنات پہ تھی، طیور پہ تھی، حیوانات پہ تھی، حشرات پہ تھی، اور سب کی زبانیں بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسا تخت عطا فرمایا جو ایک مہینے کا سفر جو ہے صبح سے دوپہر تک کر لیتا ہے. بہرحال ایک عظیم واقعہ مبارک. پھر ملک سبا کا قصہ، حج کا واقعہ، بڑے عظیم قصے، لیکن اللہ نے سارے قرآن میں صرف ایک جگہ ذکر کیا، اور کسی جگہ پھر اس واقعے کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، بڑا عظیم واقعہ، لیکن سارے قرآن مبارک میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی صرف سورۃ الکہف ہے، اور کسی جگہ پھر اس کو اللہ نے ذکر نہیں کیا.
اسی طرح ذوالقرنین جو مطلع شمس اور مغرب شمس تک پہنچا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ وہ مشرق کی ابتدا میں اور مغرب کی انتہا تک جس نے سفر کیا اور جس نے ملکوں کو اور قوموں کو فتح کیا، جس نے سد یاجوج ماجوج بنا کے ان کا راستہ روکا، تو اس کا واقعہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے، لیکن پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے۔ یہ شان جو ہے صرف چند انبیاء علیہم السلام کو نصیب ہوئی کہ جن کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد بار ذکر فرمایا، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اللہ نے سورۃ البقرہ میں دیکھے آدم علیہ السلام کا قصہ موجود۔ اسی طرح اگر آپ دوسری صورتوں میں نظر ڈالیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، تو اللہ نے اس قصے کو بار بار دہرایا اور ہر دفعہ ایک نیا اسلوب ہے، نیا انداز ہے، نیا بیان ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام یہ جد امجد ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے ان کے قصے کو بھی متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا۔ پوری سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے۔ سورت بقرہ میں ذکر ہے، سورت ابراہیم میں ذکر ہے، سورت انبیاء میں ذکر ہے۔ کئی مقامات پہ اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے واقعہ مبارک کو ارشاد فرمایا ہے، ان پہ جو امتحان گزرے ہیں ان کا ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کو چھوڑا ہے اس کا ذکر فرمایا، انہوں نے کس طرح اللہ کے کعبے کی بنیادیں کھڑی کی اس کا ذکر فرمایا۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بھی قرآن مبارک میں کئی صورتوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کلمۃ اللہ ہیں، جو روح اللہ ہے، جو رسول اللہ ہے، جو عبد من عباد اللہ ہے، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ کہیں ان کی ولادت کا ذکر ہے، کہیں ان کی والدہ کا ذکر ہے، کہیں ان کی والدہ کا ذکر ہے، کہیں ان کی کفالت کا ذکر ہے، کہیں ان کے آسمانوں پہ جانے کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ مبارک کو بھی قرآن میں بڑا متکرر بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح چوتھے پیغمبر جو ہیں، یہ چار پیغمبر ہیں جن کے قصے اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی اللہ نے قرآن میں بڑے مقامات سے بڑی صورتوں میں ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے گزرے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی سابقہ آیات مبارکہ میں جو آخری آیات مبارک ہم نے پڑھی، ہم نے قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، ان کے تبع ہیں، وہ نبی ہیں لیکن تابع ہیں شریعت موسیٰ علیہ السلام۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بار بار ذکر فرمایا. تو یاد رکھیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک قصے کو بار بار ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے, ورنہ کسی چیز کا تکرار جو ہے وہ تو فصاحت کے خلاف ہوتا ہے. اور قرآن پاک سے زیادہ فصیح کلام تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن واقعات کی حضور کی امت کو قیامت تک زیادہ ضرورت تھی ان کو اللہ نے بار بار دہرایا, کیونکہ آدم علیہ السلام اصل ہیں انسانیت کی, ابو البشر ہیں. تو ان کے واقعات کو بھی اللہ نے بار بار ذکر فرمایا ہے تاکہ ہر انسان کو یہ سمجھ آئے کہ میری اصل کیا ہے, میری بنیاد کیا ہے. جو قومیں اپنا اصل بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. اور پھر یہ بات بھی سمجھے کہ ہماری اصل جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام وہ زمین سے نہیں, اللہ نے آسمانوں میں اسے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور بنانے کے بعد اتنا اونچا شان دیا ہے کہ مسجود الملائکہ بنا دیا کہ تمام ملائکہ بھی آدم کو سجدہ کریں. تو جب آدمی ان باتوں پہ غور کرے گا کہ میرا مقام کتنا بلند ہے, میں تو آدم کی اولاد, میں تو اس باپ کی اولاد ہوں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ نہیں کہ حکم دیا ہو جا, ورنہ اللہ جس بات کو چاہے پیدا کرنے کے لیے فرما دیتے ہو جاؤ گے. لیکن جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور اللہ نے پھر ان کو کتنی شان بخشی ہے کہ زمین پہ نہیں, حالانکہ پیدا مٹی سے کیا ہے, لیکن اس مٹی کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ آسمانوں میں اس کو تیار کیا گیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی تواضع کرے گا تو اللہ بلند کرتے ہیں. کہ مٹی تو نیچے بیٹھنے والی چیز ہے, مٹی تو بچھنے والی چیز ہے, مٹی تو پاؤں میں آنے والی چیز ہے. یہی دھوکھا تو شیطان کو لگا کہ گمراہ ہو گیا. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھے تو پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو مٹی سے فرمایا, جزو اعظم تو مٹی ہے, لیکن اس مٹی کو کیسی شان بخشی کہ مٹی کو آسمانوں پہ منگوایا گیا. وہی اس میں پانی, وہی اس میں آگ, وہی اس میں ہوا, وہی اربع عناصر کا اخلاق, وہی اس کا جسد بنا, وہ بوتا بنا. پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی, اور اس روح ورنہ تو ہر چیز اللہ کی ہے. یاد رکھیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے, آسمان زمین کائنات سب جگہ اللہ کا. لیکن جس کو اللہ اپنی طرف نسبت کرے, ورنہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آسمان اور زمینوں کے درمیان جو ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. حیوانات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن جس بات کو اللہ یہ فرمائے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور پھر یہ فرمائے کہ سب وہی تو ہوں, جب میں اس کو بنا لوں, تیار کر لوں, نفق تو فیہ من روحی, مطلب تو ہر چیز اللہ کی ہے, میں اپنے روح میں سے جب اس کے اندر پھونکوں. تو اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے فقعوا لہ ساجدین, تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا.
ملائکہ نے سجدہ کیا، مسجد الملائکہ بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بننا، اللہ کا حکم ہی کافی ہے ملائکہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو حکم کافی ہے نا، حکم دے دیا سجدہ کرو، بس ٹھیک ہے سجدہ کرو، اس ضرور یاد ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ دوسری جگہ فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو حکم ہی کافی تھا، اللہ کا حکم دینا، اور فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں، فرمانبردار ہیں، مطیع ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت آدم کو ظاہر کرنے کے لیے صرف حکم نہیں دیا، پھر باقاعدہ مناظرہ کروایا ملائکہ کے سامنے، تاکہ ملائکہ کو پتہ لگے کہ آدم کی کیا شان ہے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے ملائکہ پہ پیش فرمایا، پھر ان کو حکم دیا بتاؤ کیا نام ہے، ملائکہ خاموش تھی۔ اس مناظرے کی کیا ضرورت تھی، ایسا تو ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں دو سبق ملے کہ اللہ ہمارے اس اصل باپ کی، سیدنا آدم کی عظمتوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ملائکہ یہ بات صرف میرے حکم یا جبر سے نہ مانے، دلیل سے مانے۔ تو بنا اگر اللہ چاہتے تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تو دنیا میں ایک کافر بھی نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ہم نے تو بالکل دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ہوا سے خبز دیے ہیں، اور تمہیں قوت سامعہ باصرہ سے نوازا ہے، اور تمہارے سامنے ہم نے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب تم دلائل کو پرکھ کر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمتوں کو دلائل سے واضح کیا کہ ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلافت عرضی کے تم مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہ اگر نام ہی نہیں آتے تو کام کیسے کریں گے؟ ایک آدمی کو کتاب کا نام بھی نہ آتا ہو تو کتاب کیا پڑھتا ہوگا؟ یہی آج مشکل ہے نا، کسی سے پوچھو بھی اسلام کا معنی کیا ہے، وہ نہیں جانتا۔ کسی سے پوچھو یہ ایمان کا معنی کیا ہے، کسی سے پوچھو یہ احسان کا معنی کیا ہے، نہیں جانتا۔ سارا رمضان تراویح کی نماز الحمدللہ پڑھ لی، 20 رکعتیں پڑھ لی، لیکن تراویح کا معنی نہیں جانتا۔ کتنے چند لوگ ہوں گے جو بیچارے جانتے ہوں گے تراویح کس کو کہتے ہیں، تہجد، قیام اللیل کس کو کہتے ہیں، نوافل کس، وتر کس کو، ہوں گے بہت۔ ماشاء اللہ دیکھیں ہم بچوں نے بھی روزے رکھتے ہیں، عورتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، جوانوں نے، بوڑھوں نے، کمزور لوگوں نے۔
بڑی مشقتوں میں آنے والوں نے بھی روزے رکھے، لیکن صوم کا معنی کسی کو نہیں آتا اللہ قریب لوگ ہیں تھوڑے جن کو پتا ہے کہ صوم کا معنی کیا ہے بھائی۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھو، اس کا معنی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا روزہ نہیں بنتا، نماز نہیں بنتی، تراویح نہیں بنتی، دعا نہیں بنتی، حج نہیں بنتا۔ ایک فرض ہے، ادائیگی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک بھیڑ چال ہے، چل رہی ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جن کو نماز کے فرائض یا واجبات کا علم ہو، اسی لیے اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو صرف حکم نہیں دیا کہ سجدہ کرو تو ہو گیا تعریف، ملائکہ کو انکار کر نہیں سکتے۔ فرشتے جو ہیں وہ تو ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے، حکم کے بغیر بھی کچھ نہیں کرتے اور حکم ہو تو انکار نہیں کرتے۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کا اشتق تو مجھے تمہارے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوتا ہے، لیکن تم بڑی دیر لگا دیتے ہو، کئی دن نہیں آتے ہو، اور مجھے اشتیاق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ جبریل آئے، میرے اللہ کا حکم لائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے نا تو درود نہ پڑھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر امتی کے لیے لازم ہے، ورنہ وہ بخیل کہلائے گا۔ آپ نے فرمایا ذکر تو انتہو، جب میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ تو سب سے بڑا بخیل۔ بخیل وہ نہیں ہوتا جو صرف مال خرچ نہ کرے، جو زبان بھی نہ ہلائے، اس سے بڑا بخیل کوئی ہوگا؟ پیسہ نکالنا، ہاتھ ڈالنا جیب سے تو بڑی بات ہے، زبان ہلانا دوسرا مشکل نہیں ہے، اور وہ زبان بھی اس کے لیے ہلائی جائے جو محبوب کائنات ہو۔ اور پھر ہم جو پیسہ دیں گے اس کا تو پتہ نہیں، لیکن درود تو ایسی چیز ہے کہ لازم قبول ہوگا، اور جب ہم ایک دفعہ کہیں گے اللہ 10 رحمتیں بھیجیں گے، جو اتنی تجارت بھی نہ کرنا چاہے، اتنی کمائی بھی نہ لینا چاہے، اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا أَشْفَقُ إِلَيْكَ کہ حضور مجھے تو آپ کے دیدار کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور حضور کی رعایت کروں، لیکن عرض کیا حضور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ ہم حرکت نہیں کر سکتے جب تک حکم نہ ملے۔ اگر میرے اپنے بس میں ہو اور اللہ کی اجازت کی ضرورت ہی نہ ہو تو میں روزانہ زیارت کروں، لیکن جب تک اللہ حکم نہ دے کیسے اترے؟ تو ملائکہ کی یاد خوش صفت یہ ہے کہ وہ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور جب حکم ملے تو اس کا انکار نہیں کرتے۔
اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ لا یعصون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر فرمائے اس بات کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے اہم چیز جو ہے وہ نافرمانیوں سے بچنا ہے. اب دیکھو نا بڑی آسان بات ہے، اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی محسنین اور عباد مقربین میں شامل فرما لیں، ان کی محبت نصیب فرما لیں. تو ولی بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے اللہ نے جو حکم قرآن میں بیان فرمایا اس پہ کبھی غور کریں. یہ نہیں فرمایا کہ تم 2000 حج کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، کسی جگہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم 2000 عمرہ کر دو تو ولی بن جاؤ گے. یہ نہیں فرمایا کہ تم 2000 رکعت نماز پڑھ لو تو ولی بن جاؤ گے، یا 2 لاکھ روپے خرچ کر دو تو ولی بن جاؤ گے. نہ یہ نہیں فرمایا. ایک بات فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ خوف ہے نہ غم، نہ آگے کا خوف ہے نہ چھوڑنے والی چھوڑی ہوئی چیزوں کا غم ہے. اور تو کوئی غم نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے، کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، نسلوں کا کیا ہوگا، ان کا ادھر دل ہی نہیں ہوتا. محبت ہو تو غم ہو، محبت تو اللہ کے ساتھ ہے. اور آگے کا بھی غم نہیں، ڈر نہیں کہ کیا قیامت میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا. ان کو یقین ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کی رحمت ملے. لیکن ولی بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی بننا ہو. ولی کون ہوتا ہے؟ کہ پہلے تو اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو. قبروں کے سجدے کرنے سے ولی نہیں بن سکتا. غیر اللہ کو پکارنے والا اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرے وہ اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ دوست اللہ کا ہو پکارے غیروں کو، دوست اللہ کا ہو مدد غیروں سے مانگتا ہو، دوست اللہ کا ہو بچے قبر والوں سے مانگتا ہو. یہ کیسا دوست ہے بھائی؟ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. دوست تو ہر حال میں اپنے دوست کے علاوہ اس کی نظر ہی نہیں ہوتی. وہ دیکھے تو اسی کی طرف، مانگے تو اسی سے، جھکے تو اسی کے آگے، عبادت کرے تو اسی کی کرے، بات پہنچائے تو اسی کی پہنچائے، ذکر کرے تو اسی کا کرے، مدد مانگے تو اسی سے مانگے، توکل کرے تو اسی پہ کرے. دوست تو سب ہوگا نا. آپ دنیا میں دوست بناتے ہیں، اگر تکلیف میں ہو کسی اور کے پاس چلا جائے، آپ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، کمال ہے، دوست میرے ہو، مجھے نہیں بتایا کہ تمہیں تکلیف ہے. تو جب تم اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرو اور پھر غیروں کے دروازوں پہ جھوکو تو سمجھ لو گے اس دوستی میں منافقت ہے، کھری دوستی نہیں ہے، نفاق ہے. کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، چکرے میں کھا رہا ہے. اچھا پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ ایمان نہ ہو تو ولی بن ہی نہیں سکتا. کرو عبادتیں کرو لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں. اس کی ایک آسان مثال سمجھ لو. ایک آدمی دن میں فرض پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اخلاص پڑھتا ہے،
لیکن رخ کعبے کی طرف نہ کرے تو نماز ہو جائے. ہے جی اتنا مسئلہ تو آپ ہی جانتے ہیں نا کہ اگر آدمی نماز پڑھے وضو ٹھیک ٹھاک ہے، مصلی بھی بڑا شاندار ہے، جگہ بھی بڑی پاک ہے اور نماز بھی بڑی لمبی لمبی خشوع سے پڑھ رہا ہے، لیکن رخ قبلے کی طرف نہیں کرتا تو نماز. اللہ فرماتے ہیں رخ نہ ہو میرے گھر کی طرف، میں نماز قبول نہیں کرتا. تو سارے قبروں پہ جھکا ہے پھر قبول کر دوں گا. میرا رخ بدلے تو عبادت ختم. صرف کعبے سے ذرا ہٹ جاؤ نماز ختم. کعبے میں اندر کھڑے ہو کیوں صفیں گول بنتی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے عین کعبے میں ہو. اچھا ساری نماز اچھی طرح پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے نماز ہو جائے گی. ساری نماز اچھی طرح پڑھے لیکن رکوع نہ کرے تو سبق کیا ملا کہ جب تم میرے آگے نہ جھکو میں نماز قبول نہیں کرتا، جب غیروں کے آگے جھکو گے تو تیری باتیں قبول کر دوں گا. تمہیں ایک سجدہ پوری نماز میں چھوڑ دو ساری نماز ختم. تمہیں ایک رکوع ساری نماز میں چھوڑ دو ساری نماز ختم. اور جن لوگوں نے اپنا قبلہ گاہ اور حاجت روا اور مشکل کشا اور سجدہ گاہ ہی غیروں کو بنا لیا ہو وہ کیسے دعویٰ کر قدر کو کیا ہے ایمان. اور ایمان کون سے قبول ہوگا جو سکھلایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ تیرے میرے کہنے سے ایمان قبول ہو جائے. جہاں کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، دیکھنا پڑے گا کہ تیرا ایمان اس کسوٹی میں اترتا ہے جو بتلایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کسوٹی پہ نہیں اترتا ہے وہ ایمان نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ ہو تو ہو. اور پھر اللہ نے مثالیں دے دی ہیں کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. ایمان کا ماڈل کون ہے؟ صحابہ ہیں. ایسا ایمان لاؤ. اور دیکھیں بالکل بڑے ٹھنڈے دل سے اور سکون سے ایمان سے غور کریں اور تلاش کریں اور محنت کریں کہ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں. کیا کسی صحابی سے یہ ملتا ہے کہ اس نے قبر پہ سجدہ کیا ہو؟ اگر ملے تو ڈھونڈو، ہمیں بتاؤ، ہماری راہبری کرو. بھائی اتنے لاکھوں صحابہ ہیں اور ان کے سامنے بھی تو انبیاء کی قبریں مبارک تھی. ان کے سامنے بھی تو حضور سرکار تو عالم کا روضہ مبارک ہے. ان کے سامنے بھی تو حضور کی اولاد کی قبریں ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کی قبریں ہیں. کیا انہوں نے کبھی قبروں پہ سجدہ کیا؟ کبھی قبروں پہ جھوکے؟ کبھی قبروں پہ غلاف ڈالے؟ کبھی قبروں پہ روزے بنائے؟ کبھی قبروں پہ قوالیوں کا اہتمام کیا؟ ان لوگوں نے یہ جو کچھ ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے کیا صحابہ کے اندر یہ آواز سے ڈھونڈ لے؟ اگر ہے تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں. جھگڑا تو جاہل کرتا ہے نا. اگر علم ہو تو پھر جھگڑا کیا مطلب؟ جھگڑا جاہل کی صفت ہوتی ہے کہ جب جواب نہ ہو جھگڑا کرو. تو پہلی صفت کیا ہوگی اولیاء اللہ کی؟ ایمان. اور دوسری کیا ہے؟ دیکھو آسانی سے اللہ نے فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو مومن بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. اتقاء ہے ہر چیز کو، ہر غلط چیز کو چھوڑنے والے. تو ولایت پہ پہنچنے کا کیا معنی ہے کہ نہ فرمانے سے بچو. محرمات سے بچو، حرام سے بچو، غلط قول سے بچو، غلط فعل سے بچو.
بس جب آپ بچ گئے، متقین میں آ گئے تو اولیاء اللہ کی صف میں آ گئے۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان کو چھوڑ دو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مقام ملائکہ کیا ہے کہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اچھا جی، نافرمانی نہیں کرتے، پھر ان کا کرتے وہ ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، کر دیا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا حضور پاک کے سجدے کا، ملائکہ نے نہیں کیا۔ اللہ حضور بھی تو میرا راج سے تشریف لے گئے نا، کیونکہ وہ تو حکم کے پابند ہے۔ لیکن ان ملائکہ کو اللہ نے امتحان کی بھٹی سے گزارا ہے، باقاعدہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء ان چیزوں کے جو سامنے تھی۔ بعض لوگ جو ہے نا ہمارے بھائی، اللہ عالم، ضد میں آ کر یا جہل میں آ کر وہ یہیں سے پھر اپنے اپنے ترجمے بنا لیتی ہیں کہ اللہ نے آدم کو سب کچھ سکھلا دیا، یعنی تمام علم عطا فرما دیا۔ اگر اللہ نے تمام علوم عطا فرما دیے تو پھر آدم علیہ السلام کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آدم علیہ السلام کو اس درخت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب علم ہے کہ میں کھاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا، پھر کیوں نافرمانی کریں؟ وہ تو جنت میں باتیں ہوئی ہیں، جنت کے علوم بھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ چاہے کہ ساری دنیا کے علوم اللہ عطا فرما دیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس وقت جو چیزیں سامنے کی گئی ان کے علم عطا فرما دیا کہ یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کی گئی کہ تم بھی بتاؤ کیا کام ہے۔ یہ چیز نہیں کہ جو ابھی آدم کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو ان کو بھی سامنے کھڑا کر دیا گیا، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن کو بلا وجہ نہ بدلا کریں۔ تو اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عظمت آدم کو صرف حکم سے نہیں، دلائل سے واضح کر دیا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کل سورج نکلے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے کہ سورج نکلا کھڑا ہوگا، اور یہ دیکھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت آدم کو ایسا واضح فرمایا، اس کا پورا قصہ قرآن میں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے جو امتحان آیا، آپ کا لباس اتر گیا، کہاں جنت کا رہنے والا اور کہاں بغیر لباس کے کھڑے۔ جہاں جنت کے عیش اور جنت کا مقام راحت، اور کہاں یہ عالم ہے کہ درختوں کے پتے پھاڑ پھاڑ کے بدن چھپا رہے ہیں۔ صفان علیہما بورق الجنہ۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اتارے گئے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا کو الگ الگ اتارا گیا، ان میں جدائی ڈال دی گئی، فراق ڈال دیا گیا، ایک انس ہو، محبت ہو، میاں بیوی ہو کر جدا کر دو۔ اور جب کہ دنیا میں ابھی دوسرا انسان ہی کوئی نہ ہو، انسان ہی دو ہوں اور وہ بھی علیحدہ ہو جائیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے جس سے آدم گزرے، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں بار بار کیوں ذکر کیا ہے کہ بندہ سمجھے، اپنے اصل کو پہچانے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ مومن جو ہے ان کو میں جنت ان کا وارث بناؤں گا۔
تو وارث کیا مانا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے نا. ہمارا ابا چونکہ جنت میں ٹھہرے تھے تو ہماری وراثت تو بن گئی. کہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کی اولاد جو مومنین ہیں ان کو پھر جنت میں لائیں گے. الذین یرثون الفردوس. وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون گئے؟ اس کا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. تم اور تمہاری بیوی جنت میں گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جنت بنائی انسانوں کے لیے ہے. دعا کرو اللہ ہمیں انسان بنا دے, اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے کہ ہم بھی اس جنت میں پہنچ سکیں. تو اس لیے آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے بار بار آیا ہے, ذکر آیا. اور اسی طرح آدم علیہ السلام کے بعد جو شان ہے وہ سیدنا ابراہیم, جن کے نسل میں, جن کے خاندان میں اللہ نے نبوت رکھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں سب ذریت ابراہیم ہیں. تمام پیغمبر جتنے آئے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حضرت اسحاق, پھر حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب, حضرت یعقوب سے حضرت یوسف, پھر جتنے پیغمبر آئے بنو اسرائیل میں سب اولاد یعقوب, اور یعقوب اولاد اسحاق, اور اسحاق اولاد ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سیدنا اسماعیل, اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جس پہ اللہ نے وہ نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا, وہ سانچے ہی توڑ دیا کہ اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں. جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد مدنی سے آج سے ختم ہوا. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا قصہ بھی بار بار ذکر کیا تاکہ حضور کی امت کو پتہ چلے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالا گیا. پتہ لگے کہ توحید آسان مسئلہ نہیں ہے, اس میں تو آگ سے گزرنا پڑتا ہے, آگ سے دریاؤں میں اترنا پڑتا ہے. اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کعبے کا پانی بنایا. بنا ایک کعبہ ابراہیم الخلیل کی ہے جس کی طرف امت نمازیں پڑھ رہی ہے. بنانے والے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے. اس لیے اللہ نے سیدنا ابراہیم کے واقعے کو بھی بار بار دیا. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کیوں کہ حضور کے جب تشریف لائے ہیں میرے آقا رحمت دو عالم, رحمت للعالمین, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے سامنے 3 قومیں تھیں. مشرکین تھے یا یہود تھے یا نصارہ. یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ نصرانی جو ہیں وہ شریعت عیسیٰ چھوڑ چکے ہیں, نام لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا, ورنہ انہوں نے بھی شریعت بدل ڈالی ہے. انجیل محرف ہو گئی, تبدیل ہو گئی, بلکہ اس وقت دنیا میں 4 انجیل چل رہے ہیں. اسی طرح یہودیوں نے بھی تورات کو بدل ڈالا, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیا. لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں. نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہیں. اب آگے پھر وہ ٹکڑے ہو گئے, بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا,
بعض نے خود خدا بنا دیا، بعض نے دین میں ایک یعنی خدا بنا دیا، تثلیث کے قائل ہو گئے، لیکن دعویٰ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکے میں تو مشرکین کا مقابلہ تھا، اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، اور حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا اس کے ہم مجاور ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں سے جو زمزم نکلا ہے اس کے ہم تو حافظ ہیں، اور جہاں بی بی دوڑی ہے صفا مروہ وہاں ہم بھی دوڑتے ہیں۔ تو حضور کا مقابلہ جو سب سے پہلے ہے وہ مشرکین سے ہے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم کے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر کیا ہے کہ تم کیسے ملت ابراہیم کے ہو؟ میرا ابراہیم تو توحید کے لیے آگ میں کود گیا، میرا ابراہیم نے تو توحید کے لیے بتوں کو توڑ ڈالا، تم نے میرے کعبے کو بت خانہ بنا دیا ہے اور تم ہو دین ابراہیم پر۔ کیسے لوگ ہو تم؟ اور جب میرے آقا مدینہ تشریف لے گئے تو مقابلہ ہو گیا یہود سے، کیونکہ وہاں یہود آباد تھے، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بڑے نذیر، بڑے بڑے قبائل تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ تو ان کا دعویٰ تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، حتیٰ کہ حضور جب گئے نا عاشوراء محرم کا 10 تاریخ کو دیکھا کہ یہودی سب روزے سے ہیں۔ حضور نے پوچھا لماذا تصومون، کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ حضور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمارے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب اور نجات کی تھی، تو ہم اس شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو میرا تعلق زیادہ بنتا ہے، تم تو صرف نام سے مانتے ہو نا، میں تو حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میرے بھائی ہیں اور رسول ہیں۔ تو حضور نے بھی حکم دے دیا صحابہ کو کہ تم بھی روزہ رکھا کرو محرم کی 10 تاریخ کا، لیکن ایک ایسا خیال رکھا کرو کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم یہود کے پیچھے چل رہے ہیں۔ 2 روزے رکھو، یا 9 اور 10 رکھو، یا 10 اور 11 رکھو۔ تو یہ روزہ جو ہے اس وقت سے چلا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اماں نے کیسے دریاؤں میں ڈالا، کیسے صندوق فرعون کے گھر میں پہنچا، کیسے پرورش ہوئی، کیسے جوان ہوئے، پھر کیسے آپ وہاں سے نکلے، کیسے آپ مدین پہنچے، پھر ساری تفصیل۔ تو ان سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہود و نصارہ کو چیلنج کیا جائے کہ دیکھو میرا نبی جو مکے میں پیدا ہوا ہے وہ تمہیں تمہارے نبی کی خبریں دے رہا ہے، اب تو مانو کہ میرا محمد سچا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 انبیاء کے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ہم نے جیسے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور فرعون کی ہلاکت کا قصہ بیان کیا، اسی طرح ہم نے آپ کو خبریں دی ہیں جن میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی نقصان نہیں، بالکل حق حق خبریں ہیں۔ اور پھر ہم نے اپنی طرف سے تمہیں ذکر یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا قرآن عظیم، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہوا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور چوتھی جگہ قرآن کہتے ہیں أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا مُبِينًا. تو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور ایسا قرآن عظیم عطا فرمایا کہ جس میں سب اول آخر کی خبریں ہیں، احکام ہیں، قصص ہیں، انبیاء و مرسلین کے واقعات ہیں، اور جس کی ہر خبر سچی ہے، جس کی ہر خبر جو ہے عین واقعے کے مطابق ہے، اور جس میں فلاح ہے، نجات ہے، ہدایت ہے، شفا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرما دیا کہ جس بندے نے میرے قرآن سے منہ پھیر لیا، اعراض کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس پہ بہت بڑا گناہوں کا بوجھ ہوگا. اب جب قیامت کا ذکر آ گیا تو ان آیات میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے منظر کو بیان فرمائیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے احوال جو ہیں، بعض احوال ایسے ہوں گے جو قیامت آنے سے پہلے ہوں گے، جن کو کہا جاتا ہے اشراط الساعہ، علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں. اور بعض احوال وہ ہیں جب سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوں گے، اور بعض احوال وہ ہیں جو دوسرے سور جب پھونکا جائے گا، جب قومیں اپنے قبروں سے کھڑی ہوں گی، اس کے بعد احوال ہوں گے. اس لیے اللہ نے قیامت کے بارے میں بڑی تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا. اسی لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ پچھلی آیات میں ارشاد فرما دیا تھا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. اور یاد رکھو سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا. ایک دفعہ جب سور پہلا پھونکیں گے سب دنیا میں جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جب ساری دنیا دوبارہ قبروں سے اٹھے گی. درمیان میں تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا. تو اب قرآن مبارک کے اندر احوال ہیں جو پہلے سور پھونکنے سے پیش آئیں گے، پھر پہلے سور کے بعد سے لے کر دوسرے سور تک جو احوال ہیں، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا. قرآن نے 2 دفعہ دیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو 2 سور ہوں گے، ایک نفخہ صاعق ہوگا، ایک نفخہ بعث ہوگا. تو اب جو آیات ہم نے پڑھی ہے یہ انہی کے مطابق ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت حالات دنیا کے کیا ہوں گے. اس لیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا یہ جبال کھڑے رہیں گے؟ نہیں، یہ جبال تو مٹ جائیں گے. تو اس لیے اب احوال قیامت کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. زندگی باقی تو بات باقی. مردوں کے 3 کپڑوں میں سے 2 چادریں ہیں اور 1 قمیص ہے. 2 چادریں بھی کافی ہیں اور اگر کپڑا اندر لپیٹا جائے وہ بھی ثابت ہے. اگر کوئی آدمی آیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے
لیکن عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے بازاروں سے کوئی چیز خرید کے لے جائے، ایک تو ہے نا ہدایہ لے جانا، تحفہ لے جانا، ایک ہے تجارت کے طور پہ لے جائے کہ میں لے جاؤں گا بیچوں گا، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو اللہ کے قرآن میں مسئلہ موجود ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ نے بولا تم میں کوئی گناہ نہیں، تم اگر اللہ کا رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی تجارت کے لیے چیز لینا چاہتے ہو، بیچنا چاہتے ہو، بس بات یہ ہوتی ہے کہ تمہاری نیت تجارت نہ ہو، تمہارا اصل مقصد تجارت نہ ہو، کہ مقصد تجارت ہو اور حج عمرہ تابع ہو جائے تو پھر تو دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ اگر مقصد حج اور عمرہ ہے لیکن کھاتا سے بچ گئے ہیں، میں کوئی چیز لے لوں فائدہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتے ہیں لاکھ دفعہ نفع اٹھاؤ، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا اسی لیے ہے کہ کائنات سے نظام اسی طرح چلتا رہے تاکہ دولت جو ہے وہ گردش میں رہے، جب دولت رک جاتی ہے تو وہی تباہی آتی ہے، جب گردش میں ہو تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ممتد ہوتا ہے، جیسے گاڑی چل رہی ہو نا تو اس کا فائدہ ہوگا، کھڑی ہو جائے تو کیا ہوگا، اس لیے کوئی اسلام منع نہیں کرتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آ جائے گا مولوی لوگ زیادہ حج عمرے کریں گے تاکہ شہرت ہو کہ فلاں مولوی نے جناب 100 حج کیا، فلاں پیر نے جناب 100 عمرہ کیا، ہر رمضان میں جاتے ہیں، شہرت کے لیے کریں گے، اور بڑے آدمی جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے کریں گے۔ جب آپ دیکھیں تو صحیح مکے میں کیسے رش ہوتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہریں گے، آئیں گے، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ختم تراویح بھی دیکھ رہے ہیں، مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سیاحت کے لیے حج کریں گے، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور غریب جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج عمرہ کرے۔ تو یہ علامات قیامت میں ہے۔ ایک ہے شرعی مسئلہ کہ تم عمرے کے لیے آئے، الحمدللہ عمرہ کیا، دیکھا اللہ کا شکر ہے میرے پاس پیسے بچ گئے، اگر میں کوئی چیز خرید کر کے لے جاؤں اور وہاں بیچ دوں میرا فائدہ ہو جائے گا، بالکل جائے، کوئی بنا نہیں۔ کہتے جی کہ مسجد الحرام حرم کے علاوہ پورے مکہ شہر میں جتنی مسجدیں ہیں اگر وہاں ہم نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا، بالکل سارے حج حرم میں 1 لاکھ ملے گا۔ جہاں تک حرم ہے یوں سمجھ لیں کہ عرفات تک حرم ہے، ادھر مسجد عائشہ تک حرم ہے، ادھر جیرانہ تک حرم ہے، ادھر جدے کے راستے میں شمیسی تک حرم ہے، یہ سارا حرم جو ہے مسجد الحرام ہے۔ تو جہاں بھی آدمی نماز پڑھے گا انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ بغیر وضو کے آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، اگر یاد ہے تو تلاوت کر سکتا ہے۔ جماعت کے ساتھ تہجد پڑھنے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ الگ پڑھی جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر میں ادا فرماتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے یہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے، بس رات کی جتنی نمازیں ہیں وہ سب قیام اللیل میں ہیں، تراویح ہو، آخری رات کی رات ہو، وتر ہو، تو اس لیے ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے۔ ہر صورت مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات میں نہ پڑیں، یہ افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ موقع دے رہا ہے، مقصد تو ہے کہ ان راتوں میں ہم نے جاگنا ہے۔ اب جاگنے کے اسباب ہیں، اگر آدمی اکیلا ہو تو نہیں جاگتا، جماعت ہو تو جاگ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعاؤں میں شریک ہو جاتا ہے، تو ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے پڑھا ہے سب کی قبول فرمائے، اور جو اپنی تہجد علیحدہ پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں کہ بندہ اسی پہ ٹکرے مارتا ہے۔ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی قوم کہاں تھی؟ تم موجود تھے، تمہیں پتا ہے کہ تھوڑی تھی،
تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس زمانے میں قوم نہیں تھی؟ اللہ کے بندے، تم تو یاجوج ماجوج کو بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ان سے بھی پہلے تھے، تم ان کا شمار کر سکتے ہو وہ کتنے تھے؟ ایسی بنا وجہ ایسی باتیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ طواف کرنا افضل ہے یا کسی عالم کا درس سننا افضل ہے؟ دین سیکھنا تو فرض ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ درس سنو گے، درس پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، سنو گے، علم آئے گا تو طواف کرو گے، ورنہ کتنے بندے ہیں جن کو طواف کا پتہ ہے کہ طواف کر رہے ہیں، کوئی ملنے اجل سوال ہو رہا ہے، کیا حال ہے طواف تو کیا؟ کیونکہ احمد سراسا کے نزدیک اگر سینہ بھر جائے یا پشت ہو جائے کعبے کی طرف طواف تو ختم ہو گیا۔ کتنے آدمی ہیں جو بیچارے جانتے ہیں کہ ہم نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، کوئی دروازے سے شروع کر رہے ہیں، کوئی رکن یمانی سے شروع کر رہے ہیں، کوئی مقام ابراہیم سے شروع کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایک ہے علم سیکھنا، وہ ضروری ہے، وہ ہر بندے کے لیے اہم ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ نماز پڑھنا سیکھو گے تو نماز ہوگی نا، اگر نماز ہی نہ سیکھو تو نماز پڑھو گے کیسے؟ ہاں تم عالم ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے تو لاکھ دفعہ نفلی طواف کرو۔ اس نے اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کے شفا عطا فرما دے، اور جتنے تندرست ہیں اللہ ان سب کو دین پہ استقامت نصیب فرما دے، اور جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ کہتے جی کہ میں حالت احرام میں تھا، ایک آدمی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگائی تو میں نے ایسے داڑھی میں لگا دی، لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو احرام میں ہوں، پھر میں نے جا کے ہاتھ بھی دھویا، منہ بھی دھویا، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں، جو آپ کے بس میں تھا آپ نے اس کو ہٹانے کے لیے کیا۔ کہ ہم رمضان میں آئے لیکن آپ کا درس نہیں سنا، میرے بھائی گزارش یہ ہے رمضان میں درس مشکل ہے، کس وقت سنگا؟ درس ہوتا ہے الحمدللہ مغرب سے عشاء تک، رمضان میں مغرب کو افطار کا وقت ہے، اس کے بعد سب آدمی بھاگیں گے، کوئی چائے پینے جائے گا، کوئی کھانا کھانے جائے گا، وہ گھر جائے گا، میں درس بیٹھے میں۔ اچھا پھر عشاء میں آئیں گے تو پھر ماشاءاللہ 10 ساڑھے 10 بجے رات تک تراویح ہوگی، اتنی تکلیف اور عبادت کے بعد درس کس وقت دیا جائے؟ تو رمضان المبارک میں درس الحمدللہ ہوتا ہے، جو میں نے 25 رمضان کو بند کیا ہے، وہ صبح کی نماز کے بعد، لیکن وہ